بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کی موت کے بعد اس عہدے کا چارج جنرل ایم نراونے کو دے دیا گیا ہے۔ چیئرمین آف دا چیف اسٹاف کمیٹی کے طور پر ملنے والا چارج 3 سروس چیفز کے عہدوں پر مشتمل ہے۔ جنرل نراونے کو یہ عہدہ اس لیے سونپا گیا ہے کیونکہ تینوں سروس چیف میں سے سب سے سینئر ہیں۔ چیف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ بنائے جانے سے پہلے چیف آف اسٹاف تینوں فورسز کے سربراہان میں سے سب سے سینئر کو بنایا جاتا تھا۔ دوسری طرف ہیلی کاپٹر واقعہ میں بچ جانے والے کیپٹن ورون سنگھ بھی بدھ کے روز بنگلور کے ملٹری ہاسپٹل میں دم توڑ گئے۔ ایران سے جوہری مذاکرات ناکام ہونے کے پیش نظر امریکہ دوسرے طریقے بھی واضح کرنے کی تیاری کر رہا ہے جن کے ذریعے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم ابھی تک سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت یہی بہترین آپشن ہے، لیکن متبادل طریقہ کار اپنانے کے لیے ہم اتحادیوں اور شراکت داروں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا بیان امریکی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اضافی اقدامات کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے معاہدے کو بحال کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے ویانا میں دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ معاہدے میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ تاہم ایران پر الزام ہے کہ اس نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کو نقصان پہنچایا ہے۔ حالیہ مذاکرات ان باتوں پر تعطل کا شکار ہیں کہ امریکہ کون سی پابندیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے، جبکہ ایران نے مستقبل میں امریکہ کے جوہری معاہدے سے نہ نکلنے کے حوالے سے ضمانت بھی مانگی ہے۔ ایران تمام پابندیوں کو فوری طور پر ہٹانے پر بھی ضد ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران اگر معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرتا ہے تو پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں۔ ایران اس بات کی ضمانت بھی چاہتا ہے کہ کوئی امریکی انتظامیہ دوبارہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوگی، لیکن جو بائیڈن اس کا وعدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جوہری معاہدہ ایک غیر پابند سیاسی سمجھوتہ ہے جس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کا گزشتہ روز کہنا تھا کہ ہم امریکیوں پر دوبارہ کیسے یقین کریں اگر وہ دوبارہ معاہدہ ختم کر دیں۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کو ضمانت فراہم کرنی چاہیے کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ امریکہ دوستو 2018 میں صدر ٹرمپ کی صدارت میں اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا اور ایران نے جواب میں یورینیم کی افزودگی کو ممنوعہ سطح تک پہنچا دیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے ایک مسلمان نوجوان کا بیت المقدس تک کا پیدل سفر 2 سال کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے نوجوان بن یوسف نے 2 سال قبل بیت المقدس کی طرف پیدل سفر شروع کیا تھا۔ 2 سال کے طویل پیدل سفر کے بعد وہ آخرکار بیت المقدس پہنچ گیا۔ یہ اس کی فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی سے بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ بن یوسف کو بیت المقدس کے ایک گراؤنڈ میں فلسطینیوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس نے اپنے سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ کیپ ٹاؤن سے اس نے 15 اگست 2018 کو بیت المقدس کا سفر شروع کیا۔ 2 سال کے دوران اس نے زمبابوے، تنزانیہ، کینیا، ایتھوپیا، سوڈان، مصر اور وہاں سے غزہ تک کا سفر کیا۔ غزہ سے وہ واپس مصر لوٹا، جہاں سے وہ مصر سے عقبہ بندرگاہ کے راستے اردن کا سفر کیا۔ اردن سے وہ فلسطین کے علاقے غرب اردن میں داخل ہوا اور وہاں سے وہ بیت المقدس پہنچا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد اس نے وطن واپسی کے لیے سفر باندھا، مگر کورونا کی وبا کی وجہ سے بارڈر بند ہونے کے باعث وہ وہیں رک گیا اور وہ عنقریب اردن سے سعودی عرب جائے گا، جہاں وہ آئندہ سال حج کے موسم تک وہاں رہے گا اور فریضہ حج ادائیگی کے بعد وطن واپس لوٹ جائے گا۔ جب ایک محقق نے کتاب روح کی منزلیں کی کھوج میں ہارورڈ یونیورسٹی لائبریری کا جائزہ لیا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
کیونکہ کتاب کی بائنڈنگ اس کی جلد انسانی کھال سے کی گئی تھی۔ مزید تحقیق کرنے پر چند دیگر کتب کی جلد کے بارے میں بھی یہی انکشاف ہوا۔ کتاب فوراً ہی سائنس تجزیے کے لیے بھجوائی گئی۔ سائنسدانوں نے سکن سے بائنڈنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کتاب کے دور اور چند دیگر کتب کے بارے میں بھی انکشافات کیے۔ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق جلد بندی میں ایک ذہنی مریضہ کی کھال استعمال کی گئی تھی۔ مزید تحقیق کے مطابق یہ کتاب مصنف آرسینی ہوئسس نے 1880 میں ڈاکٹر لوڈووک بولینڈ کے حوالے کی تھی۔ عین ممکن ہے کہ عورت اسی ڈاکٹر کے پاس زیر علاج ہو، مگر قدرتی موت مرنے کے بعد ڈاکٹر نے کتاب کو محفوظ بنانے کی غرض سے کچھ حصہ جلد بندی میں استعمال کر لیا ہو۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں برسٹل ریکارڈ آفس کے جائزے سے بھی قیدیوں کی کھالیں استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزن کم کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن ایک 28 سالہ نوجوان نے اپنے وزن میں 127 کلو گرام کمی کر کے دنیا کو حیران کر دیا اور موٹاپے کے شکار افراد کو ایک امید دلا دی۔ اس نوجوان کا وزن ایک وقت میں 216 کلو گرام تک جا پہنچا تھا اور وہ گوشت کا پہاڑ بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میرا وزن اتنا بڑھ گیا تو میری زندگی ہی جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے میں نے قسم کھائی کہ آئندہ زندگی میں کبھی فاسٹ فوڈ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد میں صحت مندانہ خوراک کھانے لگا اور باقاعدگی سے ورزش کرنی شروع کر دی۔ میں نے مارچ 2017 میں اس سفر کی شروعات کی تھی اور اب تک میں بغیر کسی سرجری کے اپنے وزن میں 127 کلو گرام کمی کر چکا ہوں۔ اب میرا وزن صرف 90 کلو گرام رہ گیا ہے، اور جن لوگوں نے مجھے پہلے کی حالت میں دیکھ رکھا تھا اب دیکھتے ہی انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ میں ہوں۔ وزن کم کرنے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں زندہ نہیں تھا، بس اس دنیا میں موجود تھا۔ سعودی عرب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ گنیز بک نے الاحساء کو دنیا کے سب سے بڑے کھجوروں کے باغ کے طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کیا ہے۔ سعودی عرب معیاری کھجور پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ دنیا میں کھجور کا سب سے بڑا نخلستان الاحساء نخلستان ہے، جس میں 25 لاکھ سے زیادہ کھجور کے درخت موجود ہیں۔ اس باغ کو ملنے والی آب و ہوا اور پانی نے اس کی افادیت اور بڑھا دی ہے، کیونکہ یہ باغ اپنی مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے پورا سال پھل دیتا ہے۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی کے ماہرین نے نیند سے جاگتے ہی خواب بھول جانے کی وجہ تلاش کرنے کے لیے تحقیقی مطالعہ کیا ہے، جس کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب انسان نیند سے جاگتا ہے تو 5 منٹ کے بعد خواب کا بیشتر حصہ بھول چکا ہوتا ہے۔ انسان جب سونے کے لیے لیٹے اور نیند کی گہری وادی میں داخل ہو جائے تو اس کے سامنے فلم کی طرح مناظر چلنے لگتے ہیں، جنہیں خواب کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان کو خواب یاد رہتا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ زیادہ تر لوگ بیدار ہوتے ہی اپنے خواب کا بیشتر حصہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ انسانی دماغ کے متعدد حصے ہیں جو بیک وقت نیند میں نہیں جاتے۔ ان میں سے کچھ سوتے ہیں اور بقیہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انسانی دماغ کا ایک حصہ محدود یادداشت اور دوسرا مستقبل کی یادداشت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اسی طرح محدود یادداشت مستقبل یادداشت تک معلومات منتقل کرنے کا بھی ایک حصہ ہے، جو سب سے آخر میں سوتا ہے اور سب سے پہلے جاگ جاتا ہے۔ کوئی خواب دیکھتا ہے تو یہ محدود یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے، مگر جب اسے مستقبل یادداشت والے حصے میں منتقل کرنے کی باری آتی ہے تو معلومات منتقل کرنے والا حصہ سو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواب یاد نہیں رہتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔